تفسیر جمل، جلالین، خازن اور مدارک میں طالوت کی بادشاہی کی نشانی کا واقعہ یوں آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت سکینہ آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصاویر ایک سرخ یاقوت میں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں اور اس کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ملتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا رہا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کیا کرتے اور کامیاب ہوا کرتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ رب العزت نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کرتے رہے، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض مصائب میں مبتلا ہوتے رہے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ عجائب القرآن میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ روح البیان میں ہے کہ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ صندوق میں کیا کیا تھا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصاویر تھی۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی کیفیت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی موجود تھا۔ عجائب القرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو
آگے رکھا کرتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کروایا کرتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آیا کرتی تھی، بلائیں اور آفات صندوق کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ صندوق کی واپسی اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے چلے گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ الفتن للنعیم میں ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جنگ جیتنے والے اس صندوق کو ساتھ لے گئے اور بت خانے میں اسے رکھ دیا۔ جب اگلا دن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بت نیچے ہے اور صندوق اوپر ہے۔ انہوں نے بت اوپر رکھا اور اس کے پائے باندھ دیے۔ اگلے روز دیکھا تو بت کے ہاتھ کٹ چکے تھے اور پاؤں بھی کٹ چکے تھے اور بت نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل کے معبود کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسے اپنے بت خانے سے نکالو اور بستی کے ایک کونے پر رکھاؤ۔ جب ان لوگوں نے تابوت کو اٹھایا تو اس کی گردن میں درد ہونے لگا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ منظر دیکھ کر ایک باندی جو وہیں کی رہنے والی تھی، وہاں موجود تھی، کہنے لگی کہ تم یہ ناموافق حالات اس وقت تک دیکھتے رہو گے جب تک یہ تابوت تمہارے پاس موجود رہے گا، اسے اپنی بستی سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کے پاس 2 ایسی حاملہ گائیں لے کر آؤ جن پر پہلے بھی جوئے کا تیر نہ رکھا گیا ہو، پھر اس کے پاس ایک بچھڑا بٹھاؤ اور اس صندوق کو بچھڑے پر رکھو اور اس تابوت کو لے جائیں اور بنی اسرائیل کی زمین کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں اٹھاؤ، انہیں ان کی اولاد کی طرف متوجہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صندوق بنی اسرائیل کی ویران کھیتی میں گیا۔ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے، اب جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ مر جایا کرتا۔ اس وقت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے قریب جا کر دیکھو کہ جو تم میں سے طاقتور ہے وہ اسے اٹھا لائے۔ سب لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا، صرف 2 آدمی طاقتور نکلے۔ انہیں یہ صندوق اٹھانے کی اجازت دی گئی کہ وہ اسے اٹھا کر اپنی والدہ ارملہ کے پاس لے جائیں۔ یہ صندوق طالوت کے مرنے تک وہیں پر رہا۔ توریت میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے لیکن دوسرے دن پھر اسے اوندھا گرا پاتے۔ اسی اثنا میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لا تعداد چوہے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7
چوہے بنائے جائیں جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کے گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دیں، جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے کر چلے گئے۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔